اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور یاد کرو جب میرا نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. اللہ اکبر. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو یہ مقام نہیں دیا. صحابہ کا تذکرہ ہوا ہے قرآن میں, مگر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. جہنم سے بچا لیا جائے گا وہ انسان جو متقی ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال عطا کرتا ہے, اپنا مال دیتا ہے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے, اپنا تزکیہ کرنے کے لیے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, وہ کسی کا احسان اتارنے کے لیے صدقہ نہیں کرتا, خیرات نہیں کرتا. بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت. اے لوگوں کان کھول کے سن لو, جب مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ساری دنیا نے کہا محمد تم جھوٹ بول رہے ہو. اکیلا اگر کوئی میرے سپورٹ میں کھڑا ہو کے بولا کہ تم سچ بول رہے ہو, وہ ابو بکر صدیق ہے. ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا, ابو بکر نے میری تصدیق کی. وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ, اپنی جان کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے ابو بکر نے میرا ساتھ دیا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي, اللہ کے واسطے میرے دوست کو اور مجھے ہمارے حال پہ چھوڑ دو. جیسے آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے ہمارے بیچ میں, مسلمان لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکے اپنے جال میں, محبت کے عشق کے جال میں پھنسا کے مرتد بنا رہے ہیں, اور ہماری آنکھوں کی پٹی ابھی اتر نہیں رہی ہے. ہم یہی خوش فہمی کے شکار ہیں. ہماری لڑکی تو جا رہی ہے نقاب میں جا رہی ہے, ماشاءاللہ پردے میں جا رہی ہے. یہ پردے کے پیچھے کی حرکتیں آپ کو معلوم نہیں ہیں. مرتد ہو رہی ہیں مسلمان لڑکیاں. شبانہ, رضوانہ, شہانہ مسلم نام ہے. 78 لڑکیوں نے باقاعدہ رجسٹریشن کروایا ہے کورٹ میں جا کر کے غیر مسلموں سے شادی کی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. محترم حاضرین, عظمت صحابہ و اہل بیت اس سلسلے کی آج دوسری کڑی
آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق کون ہیں؟ کیا مقام ہے ان کا؟ کیوں ہم ان کا اتنا احترام کرتے ہیں؟ میں کوشش کروں گا کہ آج ان سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں۔ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں تو صاف صاف ان کا ذکر کیا ہے، یعنی ابو بکر صدیق کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ قیامت تک جب تک قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ابو بکر صدیق کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، یاد کرو جب میرا نبی مکہ سے نکل رہا تھا، ہجرت کا سفر تھا، ثانی اثنین، اور میرا نبی اکیلا نہیں تھا، میرا نبی ایک اور انسان کے ساتھ تھا، وہ دو لوگ تھے۔ اذ ہما فی الغار، اور وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور یاد کرو جب میرا نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو یہ مقام نہیں دیا۔ صحابہ کا تذکرہ ہوا ہے قرآن میں، مگر علی العموم ہوا ہے، کامن جنرل انداز میں ہوا ہے۔ کسی ایک شخصیت کو قرآن نے نبی کا ساتھی نہیں کہا ہے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اذ یقول لصاحبہ، جب میرا نبی اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور جب میرے نبی نے اپنے ساتھی سے یہ جملہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکون نازل کر دیا۔ کن کے اوپر؟ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں سکون نازل کرنے والی جو ذات ہے، جس کے اوپر سکون نازل کیا گیا، وہ رسول بھی ہو سکتے ہیں اور ابو بکر صدیق بھی ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ گھبرا تو وہ رہے تھے، رسول تھوڑی گھبرا رہے تھے۔ اللہ نے ابو بکر کے اوپر سکون نازل کیا، ابو بکر وہ شخصیت تھے۔ تو یہاں تو صاف صاف حضرت ابو بکر کا ذکر کیا گیا، اور دو جگہ اور قرآن میں حضرت ابو بکر کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورۃ اللیل کے اندر، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، جہنم سے بچا لیا جائے گا وہ انسان جو متقی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال عطا کرتا ہے، اپنا مال دیتا ہے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وہ کسی کا احسان اتارنے کے لیے صدقہ نہیں کرتا، خیرات نہیں کرتا۔ بھئی ایک ہوتا ہے نا، آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا تھا، مجھے موقع ملا، میں نے آپ کی مدد کر دی۔ ابو بکر صدیق ایسا نہیں کرتے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، میرا وہ متقی بندہ کسی کا احسان نہیں اتارتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بدلے کی طلب نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی اکثریت کہتی ہے کہ اس آیت سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیسے والے نہیں تھے، بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے، لیکن ان کا ایک کام تھا،
اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے زیادہ تر کمزور طبقے کے لوگ تھے، غلام زیادہ تھے. حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت صہیب رومی، یہ سب غلام لوگ تھے، کمزور لوگ تھے. اب ان کے مالک ان کے اوپر بڑا ٹارچر کرتے تھے، ظلم کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاموں کو آزاد کرتے تھے، پیسہ دے کر کے منہ مانگی قیمت میں آزاد کرتے تھے. گھر آتے تھے، باپ کی ڈانٹ سنتے تھے. ان کے والد کا نام تھا ابو قحافہ. وہ ڈانٹا کرتے تھے کہ تم غلاموں کو آزاد کرتے ہو، یہ کمزور لوگ، غریب لوگ، ان کو تم آزاد کرتے ہو، ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تم پیسہ ویسٹ کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو. باپ کی گھڑکیاں سنتے تھے، باپ کی ڈانٹ سنتے تھے. مگر یؤتی مالہ یتزکا، ابو بکر وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. یہ دوسرا مقام ہے قرآن میں جہاں حضرت ابو بکر کا تذکرہ کیا گیا. اور تیسرا مقام قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، کہ وہ نبی جو سچائی کو لے کر کے آئے اور وہ شخصیت جس نے نبی کے اوپر اترنے والی سچائی کی تصدیق کی، دونوں متقی ہیں. اس آیت کی تفسیر میں بھی علماء کہتے ہیں کہ تصدیق کرنے والے سے مراد صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں. اللہ کے نبی کو بھروسہ تھا، دنیا میری بات جھٹلا دے، ابو بکر میری بات نہیں جھٹلا سکتا. بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ، تم سے پہلے کے دور میں ایک آدمی اپنی گائے کے اوپر سوار ہو گیا، گائے کو سواری کے لیے استعمال کرنے لگا، تو گائے بولنے لگی، گائے نے کہا اتر میری پیٹھ سے، ہم سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہمارا کام کھیتوں میں کام کرنا ہے، کھیتوں کو جوتنا ہے. گائے اور بیل کو اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے نہیں بنایا، اس کے اوپر چڑھنے کے لیے نہیں بنایا ہے. اب اللہ کے رسول نے اتنا واقعہ بیان کیا، صحابہ نے کہا سبحان اللہ، اب بقرۃ تکلم، اے اللہ کے رسول بڑی عجیب بات بتا رہے ہیں آپ، گائے بات کر رہی ہے، گائے بول رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں گائے بول رہی تھی، یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے، گائے نے بولا، گائے نے بات کی، اور میں اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اور ابو بکر ایمان رکھتے ہیں اور عمر ایمان رکھتے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں، اس مجلس میں ابو بکر و عمر تھے نہیں، وہ موجود نہیں تھے اس مجلس میں، مگر نبی کو بھروسہ تھا میری زبان سے بات نکلی ہے، ابو بکر انکار نہیں کریں گے، عمر انکار نہیں کریں گے. یہ ابو بکر صدیق تھے. ان کو ایسے ہی صدیق نہیں کہا جاتا ہے. معراج کے واقعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور صبح مشرکین کو جب خبر لگی کہ اللہ کے رسول ایسی ایسی بات کر رہے ہیں، ایک رات میں گئے بیت المقدس کی سیر کی، ساتواں آسمان کی سیر کی، وہ دوڑے دوڑے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے پاس آئے. ابو بکر آج تو تمہارے دوست نے ایسی بات کہی ہے کہ تم بھی سن کر کے مذاق اڑاؤ گے، کہہ دو گی تو بالکل غلط بات ہے، جھوٹ بات ہے. کہا بھائیو ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ رات میں گئے بھی بیت المقدس، ساتواں آسمان کی بات چھوڑ دو، صرف بیت المقدس تک کا معاملہ لے لو، ان کا کہنا ہے کہ وہ گئے بھی اور چلے بھی آئے. ہم کو جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے، آنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، جو سفر ہم 2 مہینے میں طے کرتے ہیں، تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے اور ہو کے چلے آئے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بھائی میں اپنے نبی کی تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات پر ایمان رکھتا ہوں. میرے نبی کہتے ہیں میرے پاس جبریل آتے ہیں، قرآن کی وحی اترتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، میں اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہوں. جب میں اپنے نبی کے اوپر اترنے والے قرآن پر ایمان رکھتا ہوں تو یہ کون سی حیرت کی بات ہے؟ میرے نبی نے کہا ہے، میں یقیناً اس کو سچ مانتا ہوں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا اصل نام تھا عبداللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے، بچپن کے دوست تھے. دنیا میں دوستی کی اگر مثالیں قائم کی جائیں گی، دنیا میں اگر گہری دوستی کا نام لیا جائے گا تو محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق کی دوستی کو ضرور لکھا جائے گا. یہ وہ دوست تھے جو کبھی جدا نہیں ہوئے. اسلام کے پہلے بھی، نبوت کے پہلے بھی دونوں یار تھے، دونوں دوست تھے. نبوت کے بعد بھی دوست تھے، زندگی بھر دوست رہے، اور انتقال کے بعد بھی
دونوں دوست ایک دوسرے کے پہلو میں دفن ہیں. دوستی کی ایسی مثال نہیں ملتی. میرے نبی کسی کی اتنی پرواہ نہیں کرتے تھے جتنی ابو بکر صدیق کی پرواہ کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے, اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے, اپنے کپڑے کا کونا پکڑ کے چلے آ رہے ہیں, چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ اما صاحبکم فقط غامر, دیکھو یہ کسی سے جھگڑا کر کے آئے ہیں, ان کا چہرہ بتا رہا ہے کسی سے جھگڑا کر کے آئے ہیں. بھئی دوست ہو تو ایسا ہو, فیس ریڈنگ کر لے, چہرہ پڑھ لے. دوست ٹینشن میں ہے, دوست سمجھ جائے, دوست جھگڑا کر کے آیا, دوست سمجھ جائے. نبی نے کہا ابو بکر کسی سے لڑائی کر کے آئے ہیں. حضرت ابو بکر آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے اور عمر بن خطاب سے کچھ بحث ہو گئی, کچھ جھگڑا ہو گیا, میں نے کچھ زیادہ برا بھلا کہہ دیا اور پھر مجھے شرمندگی ہوئی, میں نے عمر سے کہا مجھے معاف کر دو, عمر نے مجھے معاف نہیں کیا. مجھے افسوس اس بات کا ہے, عمر مجھے معاف نہیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کی جھگڑے بھی, بھائی صحابہ انسان تھے, جھگڑے تو ہوئے ان کے درمیان, مگر ان کے جھگڑے بھی ہمارے لیے عبرت اور نصیحت رکھتے ہیں. بھائی آج ہمارے یہاں کون ہے جو کسی سے جھگڑا کرنے کے بعد معافی مانگے؟ یہ ایک گز کی ناک لے کے ہم گھومتے رہتے ہیں. بھائی بھائی سے ناراض ہے, ماں بیٹے سے ناراض ہے, بہن بھائی میں جھگڑا ہے, پڑوسی میں نفرت ہے, کوئی کسی سے معافی مانگتا ہے؟ ابو بکر عمر سے معافی مانگ رہے, عمر نے معاف نہیں کیا تو ابو بکر آ کے رونی صورت بنا کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول عمر مجھے معاف نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر, اللہ تمہیں معاف کرے اے ابو بکر. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندگی ہوئی کہ بھائی ابو بکر نے مجھ سے معافی مانگی, چلو مان لو انہوں نے کچھ سخت کلامی کر بھی دی, مجھ سے کچھ تیزا ہو گئی, گرما گرمی ہو گئی, مجھ سے معافی تو مانگی, مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا. حضرت عمر کو شرمندگی ہوئی, حضرت ابو بکر کے گھر گئے, پتہ لگا حضرت ابو بکر گھر میں نہیں ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی اللہ کے رسول کے پاس آئے. اب جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو آ کے پہلے سلام کیا, نبی کو سلام کیا. ابھی حضرت عمر نے کچھ کہا نہیں ہے, بس آگے نبی کو سلام کیا ہے. حدیث کے الفاظ ہے, بخاری کی روایت ہے, فجعل وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتمعر, اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا. نبی کا چہرہ غصے سے لال ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, ابو بکر اپنے نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, اپنے دوست کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. فجسا علی رکبتیہ, حضرت ابو بکر گھٹنے کے بل گر پڑے. نبی کا غصہ, نبی کا چہرہ دیکھا, اپنے گھٹنے کے بل گر پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ کنت ازلم, اے اللہ کے رسول آپ غصہ نہ کریں, آپ ناراض نہ ہو, اللہ کی قسم غلطی میری تھی, ظلم میں نے کیا تھا, زیادتی میری طرف سے تھی, عمر کی غلطی نہیں, غلطی میری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت ابو بکر نے یہ بات کہی, اللہ کی قسم غلطی میری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت, اے لوگوں کان کھول کے سن لو, جب مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ساری دنیا نے کہا محمد تم جھوٹ بول رہے ہو, اکیلا اگر کوئی میرے سپورٹ میں کھڑا ہو کے بولا کہ تم سچ بول رہے, وہ ابو بکر صدیق ہے. ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا, ابو بکر نے میری تصدیق کی. وواسانی بنفسہ ومالہ, اپنی جان کے ذریعے, اپنے مال کے ذریعے ابو بکر نے میرا ساتھ دیا ہے. فہل انتم تارکو لی صاحبی, اللہ کے واسطے میرے دوست کو اور مجھے ہمارے حال پہ چھوڑ دو. فہل انتم تارکو لی صاحبی, مجھے اور میرے دوست کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو, میرے دوست کو کبھی ناراض مت کرنا. حضرت ابو درداء کہتے ہیں, حدیث کے راوی ہیں, بخاری کی یہ 3661 نمبر کی روایت ہے, حضرت ابو درداء کہتے ہیں فما اوذی بعدہا, اس دن کے بعد کسی کی مجال نہیں تھی کہ ابو بکر کو تکلیف پہنچائے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تمام غزوات میں نبی کے ساتھ رہے. احد کے میدان میں ایک ایسا سین بھی آیا, ایک ایسا موقع بھی آیا, دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا, صحابہ گھبرا گئے, میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے. اللہ کے نبی صحابہ کو پکار رہے, الیہ عباد اللہ, الیہ عباد اللہ, اللہ کے بندو میری طرف آؤ, کہاں جا رہے ہو؟ جنگ کا میدان ہے, بڑے افراتفری کا ماحول ہے, دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے, صحابہ کرام ہوش میں نہیں ہیں. اس نازک موقع پر بھی
نبی کے ساتھ ثابت قدم رہنے والے جو چند لوگ ہیں ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی نے ہجرت کا حکم دیا صحابہ کو، نبی نے کہا مدینہ جاؤ، مدینہ سیف ہے، مدینہ چلے جاؤ۔ سارے صحابہ مدینہ جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق نہیں جا رہے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہے، بخاری کی روایت ہے، ابو بکر صدیق نے کہا میں جاؤں گا تو نبی کے ساتھ جاؤں گا، الصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ 2 اونٹ خریدے حضرت ابو بکر صدیق نے، 4 مہینہ ان اونٹوں کو کھلایا پلایا، انتظار میں ہے کہ آرڈر آ جائے، اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے تو میں نبی کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ جاؤں۔ اما عائشہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، ایک دن دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے رسول عام طور سے ہمارے گھر صبح آتے تھے یا شام کو آتے تھے، دوپہر میں نہیں آتے تھے۔ دوپہر میں آئے، آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا ابو بکر ایک بڑی خاص بات کرنا ہے، بڑی اہم بات کرنا ہے، گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی اور نہیں ہے، میری بیٹیاں ہیں، عائشہ ہیں، اسماء ہیں، 2 بیٹیاں ہیں میری، اور کوئی نہیں ہے۔ کہا ابو بکر مجھے اجازت مل گئی اللہ کی طرف سے ہجرت کرنے کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کیا، بے ابی انت یا رسول اللہ، میرے باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، اللہ کے رسول مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، مجھے آپ کے ساتھ جانے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا الصحبۃ، ہاں ابو بکر تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ نبی نے صرف اتنا کہا، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اما عائشہ کہتی ہے میں نے اپنے باپ کو خوشی سے روتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر کو نبی کے ساتھ جانے کا موقع ملا۔ اللہ کے نبی جب مکہ سے نکلے ہجرت کرنے کے لیے تو بس یہ اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے یار غار کے ساتھ نکلے۔ اچھا ایک بات بتاؤ بھئی، اللہ کو اپنے نبی کو بچانا تھا، اللہ تعالیٰ کوئی تخت سلیمانی کا انتظام کر دیتا، اللہ کے رسول بیٹھتے تخت سلیمانی پر اور 480 کلومیٹر کا سفر 1 منٹ میں طے کر لیتے، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں تھا نا بھئی۔ جو اللہ معراج کا سفر اپنے نبی کو براق پر کرا سکتا ہے، وہ مکہ سے مدینہ کا سفر بھی 1 منٹ میں کرا سکتا تھا، مگر نہیں، اللہ ہر جگہ معجزہ نہیں دکھاتا ہے۔ اللہ کہیں کہیں اپنے نبی کو بھی اسباب کے ذریعے سفر طے کرواتا ہے۔ امت کو سبق دیا گیا ہجرت کے سفر میں کہ دین قربانی کا نام ہے۔ دیکھو تمہارے نبی کتنی قربانی دے رہے ہیں، تمہارے نبی حکمت اپنا رہے ہیں۔ مکہ سے مدینہ کا جو راستہ ہے، نارمل راستہ ہے، اللہ کے نبی نے اس راستے کو چھوڑ کر کے سمندر کے کنارے کا راستہ اپنایا، جو یمن کی طرف سے جو لمبا راستہ ہے، لانگ روٹ ہے، وہ روٹ آپ نے اپنایا۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ ایک آدمی کو گائیڈ رکھا، ایک غیر مسلم کو گائیڈ رکھا۔ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، ہجرت کا پورا سفر جو ہے بڑی نصیحت ہے اس میں۔ 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے۔ غار ثور میں 3 دن رہے، اس لیے 3 دن رہے تاکہ مکہ والے کھوج کھوج کے تنگ آ جائیں کہ پتہ نہیں کہاں نکل گئے دونوں۔ اور یہ 3 دن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں رہے، تو حضرت ابو بکر کی پوری فیملی اس مشن میں نبی کے ساتھ تھی۔ حضرت اسماء عورت ہیں، لڑکی ہیں، جوان لڑکی ہیں، اپنے گھر سے غار ثور تک کھانا لے کے جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ، وہ جاتے تھے شام کو مکہ والوں کی رپورٹ پہنچاتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ، وہ اپنی بکریاں لے کے جاتا تھا تاکہ عبداللہ بن ابی بکر کا جو سفر کر کے جو وہ جاتے تھے ان کے پیروں کے نشان کو بکریوں کے نشان سے مٹایا جا سکے، اور بکریاں لے کے جاتے تھے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر تازہ تازہ دودھ پی لیں۔ تو یہ ہجرت کا پورا سفر نبی نے اکیلے نہیں طے کیا، ابو بکر صدیق نے طے کیا، اور غار ثور میں جو 3 دن رہے تو ابو بکر صدیق کی پوری فیملی اس مشن میں نبی کے ساتھ رہی۔ مدینہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلا اور اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ اور نبی جتنی محبت ابو بکر سے کرتے تھے مردوں میں، اتنی ہی محبت اور اس سے زیادہ محبت کرتے تھے اپنی تمام بیویوں میں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی سے پوچھا، حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ نبی نے کہا عائشہ سے۔
حضرت عمرو بن عاص نے کہا یا رسول اللہ قلت من الرجال، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ قال ابوہا، کہا کہ عائشہ کے باپ سے محبت ہے سب سے زیادہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں میرے بھائیوں جو نبی کی مراد سمجھتے تھے۔ بھائی نبی کیا کہہ رہے ہیں یہ سب جانتے ہیں، نبی کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ ابو بکر صدیق جانتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ دن پہلے منبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء و بین ما عنده، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہو تو دنیا کی زندگی لے لو، دنیا کی دولت لے لو، دنیا کی نعمتیں لے لو، اور چاہو تو میری نعمتوں، میری آخرت کی نعمتوں کو لے لو۔ فاختار ما عنده، تو اللہ کے اس بندے نے دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے پاس جو نعمتیں رکھی ہیں ان کو چن لیا۔ ابھی نبی نے اتنا جملہ کہا تھا فبکا ابو بکر، سارے صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں نبی کا خطبہ، ابو بکر رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فدیناک بآبائنا و امہاتنا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں بڑا تعجب ہوا، ہم نے کہا یہ بوڑھا عجیب آدمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عام بات کر رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، وکان ابو بکر هو اعلمنا، اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ رسول اکرم اپنی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی خطبے میں فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، سب سے زیادہ اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے میرے اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر صدیق کا احسان ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، نبی کا خلیل اللہ ہے، نبی کا خلیل دنیا میں کوئی نہیں ہے، نبی کا خلیل اللہ ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، الا خلۃ الاسلام، مگر اسلام کی جو دوستی ہے وہ کافی ہے۔ لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، اے لوگوں سن لو، مسجد نبوی میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، سب کی کھڑکیاں بند کر دی جائیں، سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کے گھر کا دروازہ اور ان کے گھر کی کھڑکی بند نہیں کی جائے گی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ بھئی ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، نبی کے بعد خلیفہ کون ہے؟ علی ہیں، اور وہ کہتے ہیں غدیر خم میں نبی نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد میرا خلیفہ، میرا وارث، میرا وصی علی ہوں گے۔ میں نے کل اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ غلط بات ہے۔ غدیر خم کے خطبے میں رسول اکرم نے اہل بیت کی فضیلت بیان کی، اہل بیت کی محبت پر لوگوں کو ابھارا، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی کوئی بات نبی نے نہیں کہی تھی۔ اب آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتانے جا رہا ہوں۔ نبی نے اپنے بعد خلیفہ کون ہوگا کلیئر تو کبھی نہیں بتایا، اشارہ دے دیا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق۔ آئیے اشارہ کیسے دیا، کچھ حدیثیں دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اماں عائشہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور یہ وہ بیماری تھی جس میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی مرض الموت میں آپ مبتلا ہوئے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے، یا رسول اللہ آپ چلیے۔ اللہ کے نبی اس لائق نہیں تھے، بیمار زیادہ تھے، تکلیف زیادہ تھی۔ آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی، یہ مغرب کی نماز جو ہے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کی آخری نماز جو پڑھائی تھی مغرب پر، یہ عشاء کے ٹائم کی بات ہے۔ نبی نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو اماں عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابو بکر جو ہیں وہ بڑے نرم دل آدمی ہیں، بہت جلدی وہ رونے لگتے ہیں، یقم مقامک یبکی، اگر آپ کی جگہ مصلی پر وہ کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے، ان کے لیے قرات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اماں عائشہ کہتی ہے میں نے پھر وہی بات کہی کہ یا رسول اللہ کسی اور کو یہ ذمہ داری دیجئے، میرے والد کے بس کی بات نہیں، وہ قرات نہیں کر پائیں گے، وہ تلاوت نہیں کر پائیں گے۔
3 مرتبہ ایسا ہو گیا یا 4 مرتبہ ایسا ہو گیا تو اللہ کے رسول نے غصے میں فرمایا انکن صواحب یوسف، عائشہ کیا تم وہی کام کر رہی ہو جو یوسف کے زمانے کی عورتوں نے کیا تھا؟ کیا کہنا کیا چاہتی ہو؟ میرا حکم ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نبی کی حیات میں، نبی کی موجودگی میں، نبی کے مصلی پر اگر کوئی چڑھا تو ابو بکر صدیق چڑھے۔ بھئی علی کی شان اپنی ہے، عمر کی شان اپنی ہے، عثمان کی شان اپنی ہے، مگر نبی نے اپنے دین کی سب سے اہم عبادت میں اگر اپنا جانشین کسی کو بنایا تو ابو بکر صدیق کو بنایا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کی وفات کے بعد صحابہ کی میٹنگ بیٹھی اور یہ ہوا کہ نبی کے بعد خلیفہ کون ہوگا، تو حضرت عمر نے ایک بات کہی تھی افلا نرضى لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، کیا ہم اپنی دنیا کے لیے اسے پسند نہ کر لیں جسے نبی نے ہمارے دین کے لیے پسند کر لیا؟ نبی نے ابو بکر کو ہمارے دین کے لیے پسند کر لیا، ہم اپنی دنیا کے لیے ابو بکر کو پسند نہ کریں؟ اور ایک اور روایت بخاری اور مسلم کی اگر اپنے سامنے رکھیں تو نبی نے تو کلیئر اشارہ دے دیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا ادعی لی ابا بکر و اخاکی، اے عائشہ اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ، حتی اکتب کتابا، میں ایک تحریر لکھ دوں، میں ایک کتاب لکھ دوں، فإنی اخاف ان یتمنی متمنن، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کل کوئی تمنا کرنے والا اور آرزو کرنے والا کوئی آرزو نہ کرے، اور جبکہ میں اور اللہ اور مومنین یہ سب کے سب ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے اوپر تیار نہیں ہے۔ میں اور ابو بکر، اللہ اور مومنین یہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے لیے تیار نہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی، کوئی کسی معاملے میں بات کی۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ ارائیت یا رسول اللہ ان لم اجدک، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اگر کبھی میں آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ دنیا سے تشریف لے کے چلے جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کے بعد اگر میں آؤں تو میں کس سے ملوں؟ تو نبی نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر مجھ سے ملاقات نہ ہو تو ابو بکر سے ملاقات کرنا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بھئی ایک ہوتا ہے نیکی کرنا اور ایک ہوتا ہے نیکی کے میدان میں سب سے آگے رہنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے میدان میں سب سے آگے، سب سے پہلی صف میں رہنے والے آدمی تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، بڑی غربت کا عالم ہے، بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اس لشکر کی تیاری میں آپ لوگ اپنا اپنا تعاون کریں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنا آدھا مال اکٹھا کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے ہیں اور رسول کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ما ابقیت لأہلی، اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ بھی اپنا جو بھی مال لے کے آتے ہیں وہ رسول کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ پیارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو بکر عمر تو آدھا لے کے آئے، آدھا چھوڑ کے آئے، تم کیا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے کہ نہیں آئے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے آیا ہوں، میں کچھ چھوڑ کے نہیں آیا ہوں، سب لے کے آیا ہوں۔ آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، آج میں مال بچا کے کیا کروں گا؟ میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کافی ہے ہمارے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمیں مال سے بڑھ کر کے اپنے دین کی محبت مطلوب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتے ہیں کہ اے عمر، اے ابو بکر، عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، عمر تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان بیٹھے، نبی نے کہا من اصبح منکم اليوم صائما، کوئی آج نفل روزہ ہے کیا تم میں سے؟ کسی اور کا ہاتھ اٹھا، اس کے پہلے ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، یا رسول اللہ میں روزہ ہوں، آج نفلی روزہ رکھا ہے میں نے۔ نبی نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کسی غریب کو کسی نے کھانا کھلایا ہے؟ یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا،
میں نے کھانا کھلایا ہے۔ پھر نبی نے پوچھا من عاد منکم مریضن، کسی بیمار کسی مریض کی عیادت کسی نے کی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے ایک مریض کی عیادت کی۔ من شہید منکم الجنازۃ، آج کسی نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، یا رسول اللہ میں نے جنازے میں شرکت کی۔ نبی نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں، روزہ رکھنا، غریب کو کھانا کھلانا، بیمار کی عیادت کرنا، مسلمان کے جنازے میں جانا، یہ بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں، اگر کسی کے اندر اکٹھا ہو جائیں تو وہ جنتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو نماز کا پابند ہے وہ نماز والے دروازے سے جنت میں جائے گا، جو روزے کا پابند ہے وہ ریان والے دروازے سے جنت میں جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ کمال عطا فرمائے، یہ درجہ دے کہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کو انٹری دی جائے؟ نبی نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ اے ابو بکر تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ نبی کی وفات ہوئی، صحابہ پریشان ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوش گواں بیٹھے، کہتے نہیں میرا نبی دنیا سے جا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے، کوہ طور پہ گئے تھے، 40 دن کے بعد آئے تھے، میرے نبی بھی آئیں گے، اور جو لوگ آج کہہ رہے ہیں نبی کی وفات ہو گئی ان کی گردن مار دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کے یہ الفاظ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آتے ہی سیدھے اللہ کے رسول کے حجرے میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول کا جسد مبارک، آپ کا کی باڈی، آپ کا جسم جو ہے، جسم اطہر، وہ لیٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی پیشانی کو چومتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ 2 موت آپ کے اوپر اکٹھا نہیں کرے گا، اللہ سب کو ایک موت دیتا ہے، وہ موت آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد مسجد میں آئے، ممبر کے بغل میں، ممبر کے پہلو میں کھڑے ہوئے، خطبہ دیا۔ تاریخ میں کچھ خطبے ایسے ہیں جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل، اس میں ایک یہ خطبہ ہے جو ابو بکر صدیق نے دیا تھا نبی کی وفات کے موقع پر۔ اس خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی جو غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں جب یہ افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اللہ کے رسول قتل ہو گئے، تو صحابہ میں افراتفری مچ گئی، بعض صحابہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، جب نبی چلے گئے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے؟ تو اس موقع پر سورہ آل عمران کی وہ آیت اتری تھی کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان کے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں، افئن ماتا، اگر ان کی وفات ہو جائے، او قتلا، یا وہ شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ یہی آیت تھی۔ ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ زندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو آپ تو دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، موت آ گئی آپ کو۔ بڑی صاف ستھری بات ہے، بڑی ٹو دا پوائنٹ بات ہے، حضرت ابو بکر نے سامنے رکھ دی۔ جو صحابہ تھوڑے بہت شک میں تھے، کنفیوژن میں تھے، ڈاؤٹ میں تھے، سارے صحابہ کا شک دور ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں زمین پر گھٹنے کے بل گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ صحابہ نے نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور کوئی روایت ایسی نہیں ملتی ہے کہ کسی نے اس فیصلے سے انکار کیا ہو۔ سیدنا علی کے بارے میں ایک روایت ہے بخاری کے اندر کہ انہوں نے وقتی بیعت نہیں کی، 6 مہینے کے بعد بیعت کی۔ ممکن ہے ان کی کچھ شکایتیں رہی ہوں، لیکن 6 مہینے کے بعد حضرت ابو بکر حضرت علی کے درمیان ملاقات ہوئی، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت علی نے اپنی شکایت رکھی، حضرت ابو بکر نے ان کی شکایتوں کو دور کیا، دوستوں کی طرح دونوں ملے، دونوں نے ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کیا، اور سب کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ اب کوئی کہتا رہے کہ نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہیں، علی نے تو ابو بکر کو خلیفہ مان لیا، علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اور ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ تو نہیں رکھتے نعوذ باللہ کہ انہوں نے دکھانے کے لیے کیا ہو، دل میں کچھ رہا ہو اور دکھانے کے لیے، یہ علی جیسے بہادر اور شجاع سے ہم ایسی امید نہیں رکھتے۔ جو علی کے دل میں ہے وہ علی کی زبان پہ ہے۔ 2.5 برس
حضرت ابوبکر خلیفہ رہے تقریباً 2.5 برس، 2 سال 7 مہینے. لیکن یہ 2 سال 7 مہینے بڑے مشکل کا وقت تھا. نبی کا انتقال ہوا، جھوٹے نبی پیدا ہو گئے. اسود انسی یمن میں، مسلمہ کذاب، ایک عورت بھی پیدا ہو گئی، بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہو گئے. پھر کچھ لوگوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے. اللہ کے نبی موجود تھے، زندہ تھے، باحیات تھے، ان کو زکات دیتے تھے. نبی چلے گئے، زکات ختم ہو گئی، زکات نہیں دیں گے ہم. کچھ لوگ مرتد ہو گئے، نبی کا انتقال ہوا، اسلام چھوڑ دیا، دوبارہ کافر ہو گئے. یہ سارے فتنے ہیں. نبی نے اپنی وفات کے پہلے حضرت اسامہ ابن زید کی کمانڈرشپ میں ان کو کمانڈر بنا کے ایک لشکر تیار کیا تھا، حکم دیا تھا اس کو جو ہے رومی حکومت سے، رومی فوج سے لڑنے کے لیے اس لشکر کو بھیجا جائے. حالات بڑے نازک تھے، صحابہ نے رائے دی کہ اس لشکر کو ان حالات میں نہ بھیجا جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے نبی نے اپنی وفات کے پہلے اس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دیا، میں روک نہیں سکتا. اس لشکر کو روانہ کیا جائے. مدینہ کی حفاظت ابوبکر صدیق کرے گا. اس مشکل وقت میں لشکر کو روانہ کر دیا گیا. اب اس کے بعد حضرت ابوبکر نے اگلا جو اسٹیپ لیا، جو لوگ زکات نہیں دے رہے ہیں ان سے کہا جائے گا زکات دو، نہیں دیتے ہو تو ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے کے خلاف ہو گئے. کہا کہ ابوبکر صدیق بڑا نازک وقت ہے، مدینہ سیف نہیں ہے، آس پاس دشمن طاقتیں ہیں، آپ اگر زکات لوگ نہیں دے رہے ہیں ابھی نظر انداز کیجئے، بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی ان سے جنگ مت کیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لو اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. اے عمر کان کھول کے سن لو، نماز اور زکات میں جو فرق کرے گا ابوبکر اس سے جنگ کرے گا. فإن الزکاۃ حق المال، زکات مال کا حق ہے. واللہ لو منعونی اقالا كانوا يؤدونه لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه. اگر یہ نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتے تھے اور آج نہیں دے رہے ہیں تو میں لڑوں گا ان سے. علماء کہتے ہیں اللہ نے اپنے دین کی حفاظت 2 لوگوں کے ذریعے کروائی ہے. ایک نبی کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کروائی ہے. جب ہر طرف ارتداد کا فتنہ تھا، لوگ مرتد ہو رہے تھے. جیسے آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے ہمارے بیچ میں، مسلمان لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکے اپنے جال میں، محبت کے عشق کے جال میں پھنسا کے مرتد بنا رہے ہیں، اور ہماری آنکھوں کی پٹی ابھی اتر نہیں رہی ہے. ہم یہی خوش فہمی کے شکار ہیں. ہماری لڑکی تو جا رہی ہے، نقاب میں جا رہی ہے، ماشاءاللہ پردے میں جا رہی ہے. یہ پردے کے پیچھے کی حرکتیں آپ کو معلوم نہیں ہیں. مرتد ہو رہی ہیں مسلمان لڑکیاں. شبانہ، رضوانہ، شہانہ مسلم نام ہے. 78 لڑکیوں نے باقاعدہ رجسٹریشن کروایا ہے کورٹ میں جا کر کے غیر مسلموں سے شادی کی. اور ایک تنظیم تو اعلان کر چکی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو باقاعدہ پیسہ دیں گے کہ تم لاؤ مسلم لڑکیوں کو بہو بنا بنا کے. لوگ ہمارے دین تک پہنچ چکے ہیں، ہمارے ایمان تک پہنچ چکے ہیں، ہماری عزت و آبرو تک پہنچ چکے ہیں. اور ابھی بھی اگر ہمیں فکر نہیں اور ہم سوئے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی. یہ دنیا کے سب سے بڑے فتنوں میں ایک فتنہ ہے ارتداد کا فتنہ. کوئی مرتد ہو جائے مسلمان کی سوسائٹی میں، کوئی اسلام چھوڑ دے مرتد ہو جائے، اس سے بڑا کوئی کرائم نہیں ہے. اسلامی حکومت میں مرتد کی سزا سزائے موت ہے. حالانکہ اسلام تو بڑا نرمی والا دین ہے. اسلام تو کہتا ہے دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے. مگر کوئی مسلمان ہو کر کے مرتد ہو جائے، اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا. آپ غیر مسلم ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا مت کیجیے، آپ اپنے دھرم کا پالن کیجیے. اسلام آپ سے لڑے گا نہیں، جنگ نہیں کرے گا. لیکن آپ ایک اسلامی حکومت کے اندر رہیں اور اسلام کو چھوڑ دیں، مرتد ہو جائیں، اس کی پرمیشن نہیں ہے. آپ کو قتل کر دیا جائے گا. یہ بڑی خطرناک جرم ہے یہ مرتد. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی مدد 2 لوگوں کے ذریعے کی. ایک مرتد ہونے والا جو فتنہ تھا، ارتداد کا فتنہ، اس میں ابوبکر صدیق نے دین کو بچایا. اور ایک فتنہ جہمیہ کا فتنہ تھا. قرآن کے بارے میں ایک فتنہ پیدا ہوا کہ بھئی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے. یہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جہمیہ، اس نے یہ فتنہ شروع کیا. اور اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2.5 سال کے دور خلافت میں بڑی مشکلات دیکھی میرے بھائیوں. اما عائشہ کہتی ہیں کہ فلو نزل بالجبال الراسیات ما نزل بأبی لہذا.
میرے والد کے اوپر جو پریشانیاں آئیں, جو چیلنجز آئے, بڑے بڑے پہاڑوں پر بھی وہ چیلنج آئے ہوتے تو پہاڑ چور چور ہو جاتے. میرے والد نے بڑی حکمت سے ان مسائل کو سے انہوں نے نپٹا اور ان مسائل کا سامنا کیا انہوں نے. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا. بھائی دوست جو ہوتا ہے نا, دو لوگ جب دوست ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے جیسا ہوتا ہے, جیسا دوست ہوتا ہے ویسا ہمارا سوبھاؤ, ہماری طبیعت, ہمارا اخلاق ہو جاتا ہے. ابو بکر نبی کے دوست تھے, نبی کے جو اخلاق تھے, نبی کی جو سیرت تھی, نبی کے بعد نبی کی سیرت اور نبی کی اخلاق سب سے زیادہ اگر کسی کے اندر پائے گئے تو ابو بکر صدیق میں پائے گئے. بخاری شریف کی روایت ہے, ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے حبشہ جانے لگے, ہجرت کر کے جانے لگے. راستے میں ان کا ایک پرانا دوست مل گیا, اس کا نام تھا ابن الدغنہ. یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا, قبیلے قارا کا سردار تھا یہ. اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ این ترید یا ابا بکر, ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی مکہ میں رہ کے نماز پڑھنا مشکل ہے, مکہ میں رہ کے کلمہ پڑھنا مشکل ہے, میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی, میں مکہ چھوڑ کے حبشہ جا رہا ہوں تاکہ کم سے کم اپنے رب کی عبادت تو سکون سے کر سکوں. تو ابن دغنہ نے جو جواب دیا بخاری کے الفاظ ہیں, کہا کہ اے ابو بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج, تیرے جیسے لوگوں کو نکالا نہیں جاتا ہے, تیرے جیسے لوگ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو نکال دیا جائے. اے ابو بکر تو تو وہ آدمی ہے تکسب المعدوم, تو تو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے, وتصل الرحیم, تو تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, وتحمل الکل, تو تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے, وتقری الضیف, تو تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے, وتعین علی نوائب الحق, تو تو حق کی راستے میں لوگوں کی مدد کرتا ہے, تیرے جیسے آدمی کو نکالا نہیں جاتا ہے. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ یہاں ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے, سیم یہی الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اللہ کے رسول کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا کے اندر, اور اللہ کے رسول گھبرائے گھر آئے تھے, تو حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے نبی سے یہی کہا تھا کہ اے میرے نبی, آپ بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں, آپ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, آپ کے مشن کو ناکام نہیں. تو جو صفات ابو بکر کی تھی وہی صفات نبی کی تھی. تقریباً 63 سال کی عمر میں سوموار کے دن 22 جمادی الاولیٰ سن 13 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. وفات کے پہلے ان کی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئیں. باپ کی طبیعت خراب ہے, باپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں. بیٹی کی شکل دیکھی والد نے, کہا بیٹا ایک بات بتا, رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ بھئی ہمارے یہاں لوگ مرنے کے ٹائم بچوں سے پراپرٹی کی باتیں کرتے ہیں, لوگ زمین جائیداد کی بات کرتے ہیں, کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیا لے کے جا رہا ہوں, کیا دے کے جا رہا ہوں, اس کی بات کرتے ہیں. یہ ابو بکر صدیق ہیں, موت کا ٹائم ہے, آخری ٹائم ہے, بیٹی سے سوال کر رہے ہیں بیٹی نبی کے کفن میں کپڑے کتنے تھے؟ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, ہمارے کفن میں کتنے کپڑے ہوں گے, ہمیں کیسے دفنایا جائے گا, ہمارے مرنے کے بعد تیجا ہوگا, 40واں ہوگا, برسی. بھائی لکھوا کے جاؤ, وصیت کر کے جاؤ, وصیت کر کے جاؤ, میرا جنازہ کوئی بدعتی نہ پڑھائے, وصیت کر کے جاؤ, میرا جنازہ وہ پڑھائے جو سورہ فاتحہ پڑھے, وصیت کر کے جاؤ, میرے مرنے کے بعد میرے گھر کی عورتیں چلا چلا کے نہ روئیں, وصیت کر کے جاؤ, میرے مرنے کے بعد میرے گھر میں تیجا نہ کیا جائے, وصیت کر کے جاؤ کہ میرا کفن دفن سنت کے مطابق ہو. ہم تو وصیت کرتے ہیں زمین کی, جائیداد کی, پراپرٹی کی. ابو بکر صدیق نے پوچھا بیٹی رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ اما عائشہ نے کہا ابا جان 3 کپڑے تھے, 3 چادر تھی, سفید چادر تھی, کاٹن کی چادر تھی. کہا کہ 2 چادر ہے میرے پاس, اور ایک جو ہے بیماری کے عالم میں جو ازار پہنے ہوئے تھے, جو لنگی پہنے ہوئے تھے, جو چادر پہنے ہوئے تھے, کہا ایک اس چادر کو رہنے دینا, 2 چادر اور شامل کر دینا. اما عائشہ نے دیکھا کہ پرانی سی چادر ہے, داغ وغیرہ بھی لگے ہیں. کہا کہ ابا جان آپ فکر مت کیجیے, ہم نئے کفن میں آپ کو کفنائیں گے, یہ پرانے کپڑے میں آپ کو نہیں کفنائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی ان الحی احق بالجدید, نیا کپڑا زندے کو پہناؤ تو زیادہ اچھی بات ہے, مرنے والے کو, مردہ کو نیا کپڑا پہنانے کی کیا ضرورت ہے,
انما हुआ लिलमुहला, नया पहनाओ चाहे पुराना पहनाओ, मिल जाना तो मिट्टी में है, उसे तो मिट्टी में खत्म हो जाना है। उसके बाद पूछा बेटी आज दिन कौन सा है? कहा सोमवार का दिन है। कहा नबी का इंतकाल किस दिन हुआ था? कहा सोमवार को हुआ था। कहा कि काश मेरी मौत आज हो जाए, कम से कम मेरे दुनिया से जाने का दिन तो वो हो जो रसूल का दिन था। शाम होते होते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से चले गए और अपने यार गार के साथ अपने दोस्त के पहलू में दफन किए गए। ये अबू बकर सिद्दीक हैं, अल्लाह इनसे राज़ी हो। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हम इनकी सीरत को समझें, इनके नक्शे कदम पे चलें। रब्बुल आलमीन हमें भी अपने दिल में दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें सहाबे किराम की सीरत को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें तौफीक दे सहाबे किराम की और अहले बैत की अज़मत का जो ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है ये हुस्न खूबी के साथ कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें और ख़ात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।